بسم اللہ دو گھنٹے بسم اللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین زیباکار، گزشتہ جمعہ پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ دوستی کس سے کی جائے اور دوستانہ مراسم کن سے رکھے جائیں، تو ہم نے اس میں گفتگو کی تھی جو اللہ رب العزت کو منظور تھی، اور آیت کا مفہوم بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، مومن کافروں کو اپنا دوست اور
کفر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، اور کفر کی بدترین صورت جو تمام اعمال کو بنیاد ہی سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی، وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ کفر کی سب سے بدترین قسم کون سی ہے؟ شرک۔ اور اسی کفر کے اندر ایک کفر انکار بھی ہے، اور اسی کے اندر ایک ذہنی کفر بھی ہے، ایک عملی کفر بھی ہے۔ یعنی ذہناً تو انکار نہیں کرتا مگر عملاً انکار کرتا ہے، اور عملاً تو انکار نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں مگر ذہناً منکر ہیں۔ ذہناً کیا ہے؟ جیسے بہت سارے ممالک اور بہت سارے مذاہب اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے بڑی NGOs چلاتے ہیں، غرباء، مساکین، آسائش فراہم کرتے ہیں لوگوں کو، مگر ذہناً کیا ہے؟ کافر ہیں۔ عملاً کام اچھے ہیں مگر ذہناً وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک کفر ہے، تو یہ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو تفصیلاً عرض کیا تھا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے جس نے یہ کام کیا، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر جس نے کافروں کو اپنا دوست بنایا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کفر مراد ہے وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے فعل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا قرآن مقدس نے ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس وقت ہم یہ تعلق تم سے قائم کر لیں گے جب تم اپنے آپ کو ان سے دور کر لو گے، یعنی ان سے ہٹ جاؤ گے۔ اب یہاں کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے، اور ہر بات میں انہیں اپنے مشاورت میں شریک کیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن قطعاً ممنوع قرار دیتا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا، میں نے عرض کیا تھا، کسی آزاد قوم اور کسی آزاد ملک اور کسی آزاد حکومت کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ ایک بات، بلکہ یہ رویہ ذہنی غلامی کا دوسرا نام ہے، جسے اسلام کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن اور سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوششیں کرنا، یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، یا عام میل جول اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ چیزیں قطعاً ممنوع نہیں ہیں، یہ چیزیں بالکل ممنوع نہیں ہیں۔ یہ سب اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو میں نے بیان کی تھی، اس کی تشریحات پچھلے جمعے پہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو دوست کس کو بنانا چاہیے؟ وہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور اگلی دنیا میں بھی فائدہ دے، یعنی یہاں پہ بھی ہمارے لیے وہ مفید ہو اور اگلی دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے مفید ہو، تو اس کو دوست بنانا چاہیے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، جن احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس کی دوستی ہمیں مطلوب ہے تاکہ ہم کامیاب رہیں۔ چونکہ ہمارے دشمن ایک ظاہر ہے جو مشرک ہے، کھلا ہوا دشمن، یہ اس کی شکل ہے، اور وہ باطن ہے، وہ شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہمارا نفس ہے۔ یہ تین دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ تین دشمن ہیں۔ ایک کھلے ہوئے مشرک جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دین اور اسلام کے منکر، یہ کھلے ہوئے دشمن۔ اور ایک چھپا ہوا دشمن ہے جو شیطان ہے، اور ایک اس شیطان کا معین اور مددگار ہے جو ہمارا نفس ہے، جو ہمارا کیا ہے؟ نفس ہے۔ اگر ہمارا نفس شیطان کی مدد نہ کرے تو پروردگار نے یہ قرآن میں لکھ رکھا ہے کہ شیطان کے اوپر، شیطان کو میں نے قطعاً یہ طاقت نہیں دے رکھی کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکے، وہ تمہیں بہکا سکے۔ میں نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دے رکھی۔ وہ بذات خود آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اس کے اندر اس کا معین، اس کا مددگار، اس کا ناصر ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ خود اس کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اور ہمارا نفس اگر اصلاح پذیر ہو جائے، نفس انسانی اگر اصلاح پذیر ہو جائے، تو یہ جس جگہ قیام کرتا ہے وہاں سے بھی شیطان فرار اختیار کر جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ اتنا اصلاح پذیر ہو جائے کہ اس کے نام سے بھی شیطان کپ کپا اٹھے تو یہ عمر فاروق بن جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق بن جاتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان لیفر من العمر، کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ تو گویا اس کی ارتقائی حالت کو اگر ہم نام دیں جس سے شیطان بھی کانپ اٹھے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پہ انسان چونکہ خطا اور غلطی کا پتلا ہے، چونکہ اس کے اندر خطاؤں کی، غلطیوں کی اور گناہوں کی موجود ہے قوت۔ اب ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے ساتھ، ہمارے اندر، آپ کے پاس دو خیالات نہیں، آپ کیا تو
ایک اچھا خیال اور ایک برا خیال. خود آتا ہے نا انسان کو, اچھا خیال بھی آتا ہے اور برا خیال بھی آتا ہے. تو میں نے ایک بار کہیں ذکر کیا تھا کہ خیال اچھا آئے یہ بھی انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے, اور خیال برا آئے یہ بھی انسانی نفس کی طرف سے ہوتا ہے. غور سے اس کو سنیے. عبادات لمبی چوڑی اور طویل کرنا مقصود نہیں, عبادات کو اتنا مؤثر بنانا مقصود ہے, اتنا مضبوط بنانا مقصود ہے, اتنی اس کے اندر انرجی, ایموشنل انرجی اور توانائی مقصود ہے کہ بقول شاعر مشرق وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. عبادات کی کوالٹی چاہیے ہے, کوانٹٹی نہیں, کوالٹی چاہیے ہے. اور اس کوالٹی کے لیے قرآن مقدس مثلا کئی دنیا کے مذاہب ہیں کہ جن کے ہاں انسان جب گناہ اور خطا کا مرتکب ہو جائے تو ان کے ہاں کوئی بخشش کی اور کوئی بھی امید نہیں, اور وہ اتنے ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, اتنے ذہنی مریض بنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے, اور ان کے پاس ہدی للعالمین نہیں ہے, اور وہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے. مسلمان کتنا ہی خطا کار ہو وہ ذہن میں سے اس ٹینشن کو نکال دیتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب العالمین ہے, جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ایک حبیب رحمت للعالمین ہے, اور جب سمجھتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہدی للعالمین ہے, اور میں چونکہ اس کا پیدا کرتا ہوں کیا ہوا ہوں اور وہ میرا خالق ہے, ضرور اس نے میرا تذکرہ اس میں کیا ہوا ہوگا, اس کتاب کے اندر ضرور اس نے اس کا ذکر کیا ہوا ہوگا. مجھ سے کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں, انسان کہتا ہے کہ ہم سے کچھ اعمال کیا ہوتے ہیں, صادر ہوتے ہیں, جو انسانی جبلت کے اندر وہ جو اعمال انسان سے صادر ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کا فضل اور اس کا اعلان اور اس کے حبیب کا اعلان نہ ہوتا تو ہماری آپ خود سوچئے کہ کیا حالت ہوتی. خود ہماری ہم خطا کر بیٹھتے اور پروردگار نے اس کا کوئی علاج تجویز نہ کیا ہوا ہوتا, ہمیں بیماری لگ جاتی اور کوئی اس کا علاج نہ ہوتا. جس طرح اس نے تمہاری جسمانی امراض کا علاج تیار کر رکھا ہے اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے, اسی طرح اس نے تمہاری روحانی امراض کا علاج بھی کر رکھا ہے. چونکہ روح بھی مریض ہوتی ہے اور جسم بھی مریض ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے بیماری پہلے روح کو لگتی ہے پھر جسم میں منتقل ہوتی ہے. گناہ کا مرض روح کو لگتا ہے پھر جسم میں منتقل ہوتا ہے. اب آپ جو میں عرض کر رہا تھا کہ خیالات آپ کو آتے ہیں. ایک شخص وہ ہے مسلسل صبح اٹھتا ہے اور وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ آج میرے اگر ماں باپ ہیں گھر کے اندر تو میں ان ماں باپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, آج میں ان کا دل کس طرح خوش کر سکتا ہوں. آج میں چونکہ یہ عکس ہے نیچے, رب کا ایک عکس ہے نیچے ماں باپ کی صورت میں, اس کی رحمت کا ایک عکس ہے نیچے محمد رسول اللہ کی صورت میں. آپ سمجھے؟ اب ایک انسان صبح سے یہ سوچتا ہے کہ میں ماں باپ اور بہن بھائی کچھ میرے دوست مشکل میں مبتلا ہیں, میں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. کسی کو ٹینشن دینا, تکلیف دینا, یہ دنیا میں سب سے بڑا غلیظ گناہ ہے,
سب سے بڑا اور مکروہ فعل ہے، سب سے بڑا اور غلیظ فعل ہے کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو ٹینشن دینا۔ انتہائی مکروہ فعل ہے، انتہائی گندا فعل ہے۔ اور آپ سمجھتا ہے انسان کہ میں نے اس کو دکھ دے دیا اور خود میں آرام سے ہوں، نہیں، اس کا عکس ضرور تمہارے اوپر پڑے گا، اس کا عکس ہمارے اوپر ضرور پڑے گا۔ دوسرے کو دکھ دینے والے بھی دنیا میں آرام سے کبھی بھی نہیں رہ سکتے، ان کو تکلیف دینے والے بھی آرام سے کبھی بھی۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اپنی اولاد سے اطاعت اور فرما برداری بھی کبھی توقع نہ رکھے۔ یاد رکھیے یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ایک خیال ہے آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے نیکی کا، اور ہر انسان اپنے آپ کو اپنے خیال سے پہچانے۔ صبح سے اس کو ایک خیال آتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو اپنے خیالات سے، انسان ایک بہترین سائنس ہے پروردگار عالم کی، زبردست تخلیق ہے۔ فرما من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نفس کو پہچانو اپنے کو۔ نفس سے مراد کیا ہے؟ اس نفس سے مراد دو لیے ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی سوچوں سے اپنے آپ کو پہچانو، ایک وہ سوچیں ہیں جو تمہیں تسکین دیتی ہیں، اور وہ سوچیں ہیں جو تمہارے دماغ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ سوچیں جو تمہیں آرام اور سکون دیتی ہیں، وہی سوچیں بدل کر جنت کا روپ اختیار کر لیں گی۔ اور وہ سوچیں جو تمہارے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے، جو تمہیں دکھ کا سبب بنتی ہے خود، اور دوسروں کو اذیت دیتی ہیں، وہی تمہاری سوچیں آخر بڑھتے بڑھتے جہنم کا روپ اختیار کر لیں گی۔ توجہ دیجئے میری اس بات کی طرف ذہناً، چونکہ پروردگار عالم نے فرمایا تم کسی چیز کے مالک اور مختار نہیں ہو، تم اتنے ہی مختار ہو جتنا میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تم نہ تو بالکل مجبور ہو اور نہ بالکل مختار ہو، مجبور تم اتنے ہی ہو جتنے اس کائنات کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہے۔ مجبور ہاتھوں سے کام نہ لیا، یہ بنائے ہیں کام کے لیے، آنکھوں سے کام نہ لو، یہ بنائے ہیں کام کے لیے، زبان سے کام نہ لو، بنائے ہیں یہ کام کے لیے، پاؤں سے کام نہ لو، بنایا ہے یہ کام کے لیے، ذہن سے کام نہ لو، بنایا ہے یہ کام کے لیے، دل سے کام نہ لو، بنایا ہے یہ کام کے لیے۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کرو گے تو تم مجبور ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ مجبور ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان کو استعمال کرو گے تو تم مختار ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مختار ہو جاؤ گے۔ مجبور تم اتنے ہی ہو جتنا تمہیں جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، اور جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں ان کو استعمال کر کے تم اپنی مجبوری کو دور کر سکتے ہو۔ اب توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ خیال آپ کا آیا نیکی کا، مان دو خیالات ہیں۔ کسی نے مجبور نے آپ کو ٹیلی فون کیا، بھائی تھا یا بہن تھی یا دوست تھا یا عزیز تھا، کوئی بھی تھا، آپ کی جیب میں اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسباب موجود تھے۔ اب اس نے فون کیا، جب وہ خود آیا آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ میری تو اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں نہ اس کی یہ ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہ پہلی ہی فرصت میں تمہیں جو خیال آیا یہ من جانب اللہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے تھا۔ معن آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، کچھ
رکھ لیتے ہیں شاید کام آ جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو گویا یہ دوسرا خیال آپ کے پاس آپ کے شیطان کی طرف سے آیا۔ پھر آپ کا خیال آیا، تیسرا خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ چلیے، مگر وہ پہنچا دینے والی نوبت آپ کا نفس نہیں آنے دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلا خیال اللہ کی طرف سے تھا، اگر اس کو مان لیا جاتا، اس کی بات مان لی جاتی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ تو بھوکا مر جائے۔ اگر تیری ضرورت، تو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، قطعاً خدا تجھے ضرورت نہیں ڈالے گا ایسی کہ جو تجھے مجبور کر دے۔ توجہ دیجیے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ دوست اس کو بناؤ جس کو ضرورت پڑے تو وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے، تمہیں ضرورت پڑے تو وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے، اس کو دوست بناؤ۔ اور ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے متاع اور ساز و سامان کی ضرورت، اس کا اللہ نے کسی دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا نہیں ہے۔ تم جو دیتے ہو کسی کو اپنے ہاتھ سے، وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر کس کے ہاتھ سے؟ آپ کے ہاتھ سے۔ اب اس اپنے ہاتھ کو دیکھا کرو کہ اس میرے ہاتھ کو اللہ نے کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس میرے ہاتھ کو اللہ نے کتنی دفعہ استعمال کیا، یہ کتنی دفعہ اللہ کا بنا۔ ماں کی آپ نے خدمت کی، ان کی تھراپی کی، پاؤں دبائے، اور یہ کیا ہے؟ آپ اس کو خیال کر کے دیکھو کہ کتنی دفعہ آپ کے ہاتھ ماں، بوڑھی اور کمزور ماں کے تھراپی کے لیے، پاؤں دبانے کے لیے لگے، اور ان ہاتھوں سے کتنی مرتبہ اللہ نے تمہیں ماں کے قدموں کی طرف لے گیا ہے۔ یہ دیکھو کتنی دفعہ گئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو اپنے قدموں کا کہ یہ کس وقت کہاں چل کے گئے ہیں۔ اگر یہ زیادہ مقدار میں اللہ کی راہ پہ چل کے گئے ہیں، جی ایک اللہ کی راہ پہ چلنا وہ ہے، یہ یاد رکھیے، میرا اپنا کنسپٹ الگ ہے اللہ کی راہ پہ چلنے کا۔ ایک مروج طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلیں، میں اس مروج طریقے کی بات نہیں کرتا جو ہمارا کیا ہے، مروجہ طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو۔ میں کہتا ہوں جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تمہاری سانسوں میں سانس ہے، اور جب تک تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے، اس وقت تک اللہ کا کام یہ ہے، اللہ کی راہ یہ ہے، اللہ کا راستہ یہ ہے کہ یہ راست اور یہ تمہارے ہاتھ دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اٹھتے رہنے چاہیے۔ یہ تمہارے پاؤں، یہ تمہارے قدم دوستوں کی اذیتیں، تکلیفیں، محبتیں، غم بانٹنے کے لیے چلتے رہنے چاہیے۔ مجھے کوئی غرض اس سے نہیں ہے کہ ان سے کتنی دفعہ تو چل کے مسجد میں گیا ہے، اور میں اس سے بھی غرض نہیں رکھتا کہ ان سے کتنی بار چل کے تو پیدل کعبۃ اللہ کو گیا ہے۔ مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے یہ غرض ہے کہ ایک تیرے پڑوس کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے پاس اس کے گھر میں کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور اس کو دفنانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو نے یہ ذمہ داری کتنی پوری کی ہے؟ مجھے اس سے غرض ہے۔ مجھے آپ کے بالکل، میں کبھی متاثر نہیں ہوں گا آپ سے اگر آپ 5 سے 10 مرتبہ بھی نماز پڑھیں دن میں اور تہجد گزار بھی ہوں، میری صحت پہ کوئی اثر نہ۔ میں متاثر ہوں گا تم سے، میں اس سے متاثر ہوں گا جو دوسرے کو دکھی دیکھ کر خود دکھی ہو گیا۔
جو دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف میں ہو گیا، وہ جس دوسرے کو درد میں دیکھ کر خود اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کا خود اپنے سینے میں درد اٹھنے لگ گیا۔ میں ایسے کا دوست ہوں، میں ایسے کو دوست بنانا چاہتا ہوں، اور میں اس انسان کا دوست ہوں، مجھے کوئی اور شے متاثر نہیں کر سکتی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات، اور 2 احادیث سناؤں گا انشاءاللہ، وہ حدیث آپ غور سے سنیے۔ دوست کس کو بنایا؟ اس کو جو یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، اس کو دوست بنائے۔ مثلا عمل صالح، اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو شخصی ہے، انفرادی ہے، انفرادی عمل، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جی آپ حج کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ انفرادی اعمال ہیں۔ میرے پاس کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ یہ انفرادی عمل تمہارا اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، میرے پاس کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ یہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا، چونکہ یہ جو انفرادی اعمال ہیں یہ بعض اوقات انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتے ہیں، انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتے ہیں، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حج کر کے آ گیا، یا ایک شخص روزہ دار ہے، وہ متکبر بھی بن جاتا ہے، اور اس کے سامنے باہر گھومنے والے درجنوں سینکڑوں لوگ گمراہ نظر آنے لگ جاتے ہیں اس کو اپنے بات سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں۔ صرف ذہن میں یہ تیرے آیا کہ میں صالح بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں نیک بن گیا، میں پرہیزگار بن گیا، اور باہر سینکڑوں لوگوں کے لیے تیرے دماغ میں جو ہی یہ خیال آیا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے باقی ہیں، یا یہ عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے، تیرا وہ سارا کیا درا کیا ہو گیا۔ چونکہ میرے رسول نے فرمایا تمہارے اعمال اس وقت تک ان پہ غور کرتے رہو جب تک تمہارا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔ کچھ پتہ نہیں کہ میں مسجد سے اٹھا کر تمہیں مندر میں بھیج دوں، اور کچھ پتہ نہیں کہ میں شراب خانے سے اٹھا کر تمہیں کعبے میں بھیج دوں۔ توجہ دیجیے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیک اعمال انسان کو اپنے نیکی اور تقوی پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی برے کو دیکھتے ہو، حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ، جی حضرت سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، دوست تھے، جی سمجھے میری بات۔ پانی میں کشتی میں جا رہے تھے، ایک طرف کچھ لوگ ذہن آپ کو بتانا چاہ رہا، سوچ فکر، تفکر ساعتن خیر من عبادت الثقلین، ایک گھڑی کا فکر 2 جہاں کی عبادت سے بہتر بن جاتا ہے۔ توجہ دیجئے، پرسنالٹی خوبصورت ہونی چاہیے، شخصیت خوبصورت ہونی چاہیے، ذہن صاف ستھرا ہونا چاہیے، قلب بالکل حلیم و کریم ہونا چاہیے۔ یہ ہے ذہن کے اندر بات، غور کیجیے۔ سہیل تستری جا رہے تھے کشتی میں، کچھ لوگ وہ بھی سوار ہو گئے جو ہلڑ بازی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں نا یہ چیزیں، بعض ادم مچاتے ہیں نوجوان، ینگ، کہیں ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کسی طرح ایک ادم مچا ہوا ہوتا ہے۔ ہم بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کلچر تباہ ہو گیا، ہمارا برباد ہو گئے، ہم ینگ جنریشن، نوجوان نسل ہماری کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔
اور ینگ جنریشن، نوجوان نسل خراب ہو گئی، یہ تیرا تجزیہ ہے، اس لیے کہ تو نے 10 یا 20 یا 15 وہ روڈ پہ ادھم مچاتے ہوئے دیکھے، اور وہ جو 2-4 ہزار اور 500 اور 600 تیرے پاس مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، وہ تجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ کیوں نہیں تجھے نظر آتے؟ اور وہ اتنے ایک تجھے نظر آ گئے۔ پھر میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ جا رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ڈانس کرنا، ناچنا جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، وہ شروع کر دیا انہوں نے۔ اور وہ جب انہوں نے شروع کر دیا اٹھ کر، اس طرح حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے، نوجوانوں نے، مرید تھے خاص، کچھ ساتھ کیا تھے ان کے؟ مرید تھے۔ کچھ مرید وہ ہوتے ہیں جو اللہ میں فنا ہوتے ہیں اور شیخ میں فنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ مرید وہ ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، جن کی کوئی اخلاقی قدریں ان کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے، جی پیٹ میں کچھ ڈل جاتا ہے، ارد گرد لگے رہتے، گدیوں پہ بے شمار مجاور پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب مرید ہیں، نہیں، مگر وہ مرید نہیں ہوتے میم کے پیش کے ساتھ، وہ مرید ہوتے ہیں میم کے زبر کے ساتھ، جی وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرید۔ مرید اور مرید میں فرق ہے۔ مرید میم کے زبر کے ساتھ کیسے ہیں؟ سرکش انسان کو، جی وہ ساتھ تھے کچھ لوگ، انہوں نے حضرت سہیل تستری کو کہا کہ حضور آپ ادھر کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ لوگ ادم مچا رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے کہ ان کا بیڑا غرق ہو، برباد ہو جائیے، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو بزرگی ہے اس کی کیا ہو گئی؟ توہین ہو رہی ہے، اور آپ پی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنس کے فرمایا کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کہا پروردگار عالم، جس طرح تو نے ان کو یہاں خوش خوش رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی ان کو یوں ہی خوش رکھ۔ دعا اور ذہن میں فرق دیکھیے ذرا، ذہنی ایک صوفی کس طرح سوچتا ہے، ایک وہ اللہ کا ولی کس طرح سوچتا ہے۔ فرمایا مولا جس طرح ادھر خوش کیا ہے ان کو، اس طرح ادھر بھی خوش رکھنا۔ مجھے کہنے لگے یہ تو کوئی دعا تو نہ ہوئی نا، جی ہم تو چاہتے تھے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کا ادھر ہی برباد ہو جائے، تاکہ کرامت کا ظہور ہو آپ کا اور سہم کے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں ہنستے والے ان کو وہاں بھی ہنستے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کچھ دیر گزری، اسی کشتی کے دوران، سفر کے دوران ہی آہستہ آہستہ نوجوان آتے گئے، قریب بیٹھتے گئے، اور بات ہوتی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سفر ختم ہوا، کشتی مکمل ہوئی، جو سالوں سے مرید ساتھ تھے ان کا مقام اور درجہ وہی تھا، مگر وہ جب اترے تو ہر ایک اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ توجہ دیجئے دوست، ہر ایک اللہ کا دوست بن چکا تھا۔ تو سمجھو میری بات، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، بہت سارا تومان۔ اللہ کی رحمت کوالٹی چاہتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چاہتی، کثیر اعمال نہیں چاہتی۔ اس کی رحمت بہت کم مگر اتنے پرخلوص اور اس قدر محبت۔ اب یہاں پہ جب ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی بیان کریں گے
کہ حالت بعض اوقات انسان کی کیا ہوتی ہے. ہر انسان جب آگے بڑھتا ہے کچھ سوچتا ہے. اللہ تعالی، اللہ خالق ہمارا، سب سے پہلی دوستی اس کی دوستی ہے. سب سے بڑی دوستی اس کی دوستی ہے. اور اس کا دوست کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لیتا ہے. جب ہم اللہ کے دوست کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کا کیا مطلب؟ بعض لوگ اللہ کے اسماء کا کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ کرتے ہیں. اس کے ناموں کا کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ کرتے ہیں. اور تم بتا دیا کہ یہ اسماء ہیں، یہ ورد ہے، ان کا الفاظ کی توانائی ہے، آپ اس کو استعمال کریں. مگر 99 اسماء اللہ کے، جی اللہ کے وہ اسم، اس کے بیک میں، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ اس کو اتنا پڑھ کے تیری عادت کا وہ حصہ بن جائے. اگر تو یا غفور، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، اس کو اتنا پڑھ، یا حیو کا ورد کرتا ہے تو وہ اس لیے ورد کرایا جاتا ہے کہ تیرا دل اتنا زندہ ہو جائے کہ کسی مردہ دل کے ساتھ بھی لگے تو اسے بھی زندہ کر جائے. اسے بھی کیا بن جائے؟ زندہ کر جائے. یا قیوم جب ہم کہتے ہیں تو اتنا قائم ہو جا، اتنی استقامت اپنے اندر پیدا کر لے، اتنی قوت اپنے اندر پیدا کر لے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. توجہ دیجئے، موت بھی تجھے یہ ہے کہ اپنے اندر وہ خصائل پیدا کرو. یا ستار جب ہم کہتے ہیں او عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے، تو اس کی صفت کے ساتھ متصف تو تب ہو سکتا ہے جب کسی بھائی کا عیب دیکھے، جب کسی بہن کا عیب دیکھے، جب کسی دوست کا عیب دیکھے، اس پہ اسی طرح پردہ ڈالے جس طرح رب نے تیرے سینکڑوں عیبوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا. اور لوگ تیری بزرگی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، لوگ تیری ولایت کے چرچے کر رہے ہیں، لوگ تیری بزرگی کے ڈنکے بجا رہے ہیں. تیرے عیبوں پہ اس نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے. تو بھی اس اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے پڑوسی کی عیب اس طرح چھپا کہ تیری آنکھ دیکھے اور تیری زبان نہ بولے. سمجھ گئے آپ؟ تو ستار بن جائے گا، تو چھپانے والا بن جائے گا. اگر تیری یہ خصلت نہیں ہے، کتنے زندگی میں تو نے ایسی خطائیں کی ہیں جن کا ریکارڈ رب کے پاس ہے مگر اس نے تشہیر نہیں کی، مگر اس نے تشہیر نہیں کی. اگر وہ تشہیر کر دیتا تو تیرا ستیہ ناس ہو جاتا، تیرا بیڑا غرق ہو جاتا. مگر رب عیب پوش ہے، رب عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. اب یہاں پہ آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث اللہ پاک نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میں نے حضور سے سنا. اور حضور فرماتے تھے کہ قال اللہ، مجھے میرے رب نے بتایا، مجھے میرے
رب نے بتایا. یعنی وہ بات جو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتائی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. براہ راست حضور سے اللہ کلام کرتا ہے. فرمایا کیا بتایا؟ کیا بتایا جی؟ غور سے سنیے. ہمیں سننا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عیسائی راہب نے اپنے آپ کو چھت پہ دوسری منزل پہ ایک کمرے میں مقید کر دیا. راہب مقید ہو گیا، وہاں بیٹھ گیا. اتنی طویل عرصہ بیٹھا رہا کہ اس کو 70 سال گزر گئے ادھر. جی کسی نے کہا بھائی باہر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا ایک چیز کا خوف ہے. کہا کس چیز کا خوف ہے؟ کہا میں نے اپنی طبیعت کا اندازہ لگایا ہے. میرا جو نفس ہے، میرا جو نفس ہے، میری جو طبیعت ہے وہ ایسی ہے کہ جب میں باہر آؤں گا تو ضرور میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوگی. ضرور میری زبان سے. گویا میرا نفس کتا ہے اور میں نے اس کو 70 سال سے یہاں باندھ رکھا ہے. توجہ دیجئے ذرا لوگوں. جی میں نے 70 سال سے اس کو یہاں سے اس لیے باندھ رکھا ہے یہاں پہ کہ اگر میں باہر نکلا تو ضرور کسی نہ کسی کو میں کچھ نہ کچھ کہہ دوں گا، غیبت کر دوں گا کسی کی، دکھ دے دوں گا کسی کو، تکلیف دے دوں گا کسی کو. لوگوں جو اللہ کے دوست ہیں وہ اتنے سے ہی چیزیں بھی برداشت نہیں کر سکتے. آپ سنیے ذرا، اب سنیے. قال اللہ تعالی یا ابن آدم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ اے حضور فرمائیے اے انسان، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی. ارشاد فرمایا جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا. اللہ فرما رہا ہے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا. اب کیا چیز ہے؟ دو چیزوں کو جوڑ دیا یہاں پہ پیر صاحب، دعا کو اور امید کو. کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انک ما دعوتنی فرجوتنی. جب تو دعا کر رہا ہے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا، غفرت لک، فرمایا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے رب نے یہ فرمایا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ دو چیزیں جمع کر دی، دعا اور امید. دعا اور دعا بھی ہو اور نا امیدی بھی ہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں جمع ہوں. آپ کے ہاتھ اٹھیں تو ایسے کے سامنے پورے کامل یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. توجہ دیجئے، دعا اور امید ان دونوں کو جمع کرو. لیکن یاد رکھو اگر ایک شخص نے میٹرک کیا ہے تو وہ ماسٹر کی ڈگری مانگے تو کوئی دے گا؟ اور کسی نے ماسٹر کر لیا ہے تو وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا چاہے تو لے سکے گا؟ ہماری دعا کی بالکل یہی صورت ہے. ہم نے پرائمری کیا ہوتا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں پی ایچ ڈی کیے جانے والے شخص کی. دعا کا ہمارا ڈگری وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ڈگری مت مانگ، اہلیت پیدا کر. ہاں یہ ڈگری نہیں کہ میں پرائمری ہوں اور میں یہ کہوں کہ میں قائد اعظم
یا میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا ہوں؟ جی نہیں، دعا کر اپنی اہلیت کے مطابق، اس کو رب کبھی رد نہیں کرتا۔ تو بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ گئے حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے، میں نے کہا اللہ جی دعا، کہنے لگے اللہ پاک نے توفیق دی، عمرہ کر کے آیا۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ آپ کو پھر توفیق دے جانے کی، عمرے کی توفیق دینے کی۔ کہنے لگے بس میں نے کچھ درخواستیں پیش کی۔ میں نے کہا کیا درخواست پیش کی آپ نے؟ میں نے سمجھا دعا۔ کہنے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا اپنے پیغمبر کے صدقے قبول کر لے اور مجھے 10 کروڑ روپیہ مل جائے تاکہ میں اپنے بال بچوں کے لیے کوئی بزنس سیٹ کر لوں۔ میں نے کہا کہ بڑی خوبصورت دعا مانگی ہے آپ نے، مگر آپ کی اپنی حالت ایسی ہے کہ آپ کو 10 روپے کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اللہ کیسے ہی نہ بڑا قرض دینے کا نبی کے صدقے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور دعا مانگو اپنی کیپیسٹی کے مطابق مانگو نا یار۔ جی میں دعا مانگوں کہ میں وائٹ ہاؤس میں جا بیٹھوں، یہ دعائیں نہیں ہے نا۔ اور جتنی ایک آپ کی ہے اسی کے مطابق مانگو تو ضرور رب کیا کرتا ہے اس کو پورا۔ ہاں یہ دعا ضرور تو مانگ سکتا ہے کہ میرے پروردگار عالم مجھے اپنا دوست بنا لے، مجھے اپنا کیا بنا لے۔ جب تو نے یہ دعا مانگی نا تو سمجھ کے تو نے سب کچھ مانگ لیا، سمجھ کے تو نے سب کچھ نہیں۔ ہاں اب دوست بن کے دکھا۔ جب یہ مان کے بولا تو مجھے اپنا دوست بنا لے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع مانگو۔ فرمایا انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، تو نے اگر دعا اور امید دونوں کو جمع کر دیا، میری بارگاہ میں آیا تو میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ دعا بھی ہے اور امید بھی ہے، جس نے یہ فرمایا وہ اللہ ہے اور جس کی زبان سے یہ آیا وہ صادق الوعد الامین ہے، پھر جب تیرے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے تو پھر سمجھ کے تجھے ڈھانپ لیا ہے اس کی رحمت نے، سمجھ کے تجھے دعا ڈھانپ لیا ہے اس کی رحمت نے۔ اب دوسری بات سنیے، الا ما کان فیک، یہ زبردست بات کہی ہے، یہ جملہ بڑا زبردست کیا گیا ہے، الا ما کان فیک۔ سنو، میں تجھے بخش دوں گا، اور پھر یہاں ما کانا کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی صرف وہی نہیں جو تو نے مانگا ہے یا جو تو نے جس پہ بخشش، بلکہ بخشتا ہی رہوں گا، بخشتا ہی رہوں گا۔ اور آگے زبردست بات کی ہے، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، میں اپنے بندے کے بارے میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنے بندے کے بارے میں کسی کی نہیں سنتا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ پھر سنیے دوسرا جملہ سنیے، یا ابن آدم، اے انسان، اے ابن آدم، لو بلغت، ابھی میں آپ کو ٹینشن آپ کی جو دل اور دماغ میں ہوتی ہے اس کو بالکل ریلیز کرنا چاہتا ہوں، جی بالکل نکالنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میڈیسن کون سی استعمال کر رہا ہوں؟ محمدی میڈیسن۔ اس کے لیے دعا کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ محمدی دعا، محمدی نسخہ۔
سب خوف، ایک طرف موت کا خوف، دوسری طرف گناہ کا خوف، عذاب کا خوف دوسری طرف. تو سنیے علامہ کا نفیق ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، لو بلغت ذنوبک آنان السماء، اگر تمہارے گناہ تہ بتہ چڑھتے 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 آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی اتنے گناہ تم کر چھوڑو کہ وہ کیا کر لیں، آنان السماء، آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو بخشش مانگے مجھ سے، غفرت لک، میں پھر بھی تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. سن رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ جی مجھے پھر کس کا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. اسی کا ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کتنا پیارا وہ رب العالمین ہے، اور کتنی عظیم شان ہے، اور بات کتنی دھڑلے سے کر رہا ہے. لا ابالی کہہ رہا ہے، ثم استغفرتنی ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، مجھے بخشنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. مجھے بخشنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تیسرا جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا. جی سنو، یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا، سنو، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آیا، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملا، میری تیری ملاقات ہو گئی، لا تشرک بی شیئا، لیکن تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، لا اتیتک بقرابہا مغفرتا، تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا. سنو لوگ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ امید دلائی جاتی ہے کہ میں اتنا رحیم ہوں، اتنا کریم ہوں، اتنا مہربان ہوں، اتنی محبت تم سے کر رہا ہوں، تو تم کیا کرو، اللہ غنی، بس تمہیں کیا کرنا ہے، صرف یہ ایک جملے دو حدیث کے. آپ نے سنا کس درجے بدرجے کے بعد پروردگار کہتا ہے یہ، لا اتیتک بقرابہا مغفرتا، زمین کے برابر بھی گناہ اور غلطیاں لے کر آئے گا، شرک نہیں ہوگا اس میں. تو اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کا کیا اللہ ہمارے ہم شرک سے کیا ہیں؟ سارے ایک بار یوں ہی بلند آواز سے کہو، لا الہ لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار ہم سب بیٹھ کے یہ گواہی دے چکے، کچھ بچے، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، لکھ لے ہماری اس گواہی کو کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ جب ہم شرک نہیں کرتے تو ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری بخشش کے متمنی ہیں، تیری خیرات کے لیے جھولیاں پھیلاتے ہیں، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں یقین ہے ایسا ہی ہوگا، چونکہ تیری رحمت نے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیا، اور تیرے سوا ہم دل بھی کسی سے نہیں لگاتے، اور تیرے سوا ہمارا دل بھی کسی سے نہیں لگتا، یا تجھ سے لگتا ہے یا تیرے حبیب سے لگتا ہے۔ سنو، آخری میں نے حدیث سنانی تھی دوسری، مگر وہ میں اگلی جمعے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ اور اب اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے۔ پروردگار ہمارے اعمال کو تو جانتا ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک، ہم عبادت نہیں کر سکے اس طرح جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے۔ وما عرفناک حق معرفتک، ہم پہچان بھی نہیں سکے اس طرح تجھے جس طرح تجھے پہچاننا چاہیے ہے۔ پروردگار ہم تسلیم کر چکے کہ ہم عاجز ہیں، اور تسلیم کر چکے کہ تو کبریا ہے، اور گواہی دے چکے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بھی گواہی دے چکے کہ یہ تیرا پیغام لے کر آنے والا سچا محمد آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اب ہماری یہ کشتی تیرے حوالے ہے، اب ہم اس کشتی میں بیٹھ چکے جہاں تیرے موحدین بیٹھتے ہیں، ہم اس کشتی میں بیٹھ چکے۔ اب یہ جو تو نے کہا ہے اس کو سچ کر دکھانا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ہمیں بھی بخش دے، ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، عزیزوں کو بھی، روئے زمین پہ سب کی بخشش فرما۔ اب یہ کسی نے سوال بھیجا ہے، کیا عیسائی مسلک کے لوگوں کو، کرسچنز کو، وہ کرسمس کی مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ہیپی کرسمس کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، یعنی اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ہمیں بدرجہ اولا ان کو ہیپی کرسمس کہنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہیپی کرسمس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عیسائی کوئی آپ کو کہے کہ میلاد النبی مبارک ہو، تو آپ کہیں گے کہ جی اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ غلط ہے۔ ہیپی کرسمس کہیے، اور ہم ان کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور یوم پیدائش مبارک ہو، ان کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت اور فضل اور کرم ہے، اور ہمارے حبیب کا عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک ہو، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہیپی کرسمس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ہم ان کو ان کی ولادت کی مبارک دیں گے اور دیتے ہیں۔ میرا رب ہمارا اور آپ کا سب کا محافظ۔ میں نے کہا شاہ صاحب کی گاڑی کی ویڈیو بناؤں۔